بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بہت سے میڈیا ہاؤسز کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا۔ بہت سے میڈیا ہاؤسز کی جو دھمکی امیز پالیسیاں تھیں ان میں یکسر تبدیلی آ گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ جتنے بھی موجود ہیں اس وقت گرفتار ہوئے ہیں لوگ، اور پھر ان کے لیے جو پبلسٹی کی جاتی تھی اس میں ٹھہراؤ نہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا نام، جیسا پیمرا نے کہا کہ ان کا کوئی ذکر نہ کیا جائے الیکٹرانک میڈیا پر، تو وہ تو اب عمل درآمد بھی ہو گیا ہے۔ آنے والے دنوں میں صورتحال یکسر تبدیل بھی ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، قبل اس کو آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ آپ میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ فل فور سبسکرائب کریں اور حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اس ٹی وی چینل کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، اور آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، عمران خان صاحب کے زیر اطاعت آنے کے بعد کچھ ٹی وی چینلوں کا رویہ درست نہیں تھا۔ وہ پارٹی بنے ہوئے تھے عمران خان کے ساتھ۔ فی الحال تو ان کو یہ بلا کر کہا گیا ہے، ایک ملاقات ہوئی ہے قومی سلامتی کے ان لوگوں سے جو سارا کچھ پورا نظام دیکھ رہے ہیں۔ سنا ہے وہاں پر ڈی جی سی اور آئی ایس پی آر کے ڈی جی سمیت دوسرے جرنیلوں نے ان سے ملاقات کی، لیکن کہا گیا ہے کہ ایک ملاقات تو بات صرف 3 منٹ تقریباً ہی تھی، جس میں تمام ٹی وی چینلوں کو آگاہ کر دیا گیا کہ انف از انف، ایک پالیسی طے ہو گئی اور ایک شخص کو ہیرو بنانے کی کوئی کوشش نہ کرے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ان لوگوں پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے جو اس کی سہولت کا کار ہیں، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح ان کے خلاف مقدمات بن رہے ہیں، ان کی آواز کو لوگوں تک پہنچانے میں جو کردار ادا کریں لوگ، پھر وہ بھی سزا کے مستحق بنے گے۔ میرا خیال ہے وہ 3 منٹ کی بریفنگ سے کافی لوگوں کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، انہوں نے اپنی پالیسیوں کو ٹھیک کر لیا۔ ایک بات بڑی واضح ہے، انہوں نے پیغام دے دیا ہے کہ پاکستان کی قومی سلامتی، پاکستان کے فوجی تنصیبات اداروں پر حملہ کرنے والوں کو کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ اگر ان کی اس کیسز میں کوئی ان کی مدد کرتا ہے ان کے لیے، تو وہ اس کے خلاف بھی کارروائی کر سکتے ہیں انہی عدالتوں میں۔ پر ایک پیغام رسانی تھی اور وہ پیغام مل گیا سارے میڈیا ہاؤسز کو۔ اب یہ تو تصور کیا جا سکتا ہے کہ میڈیا ہاؤسز تھوڑے سے بیلنسڈ ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو کئی سالوں سے عمران خان کے گیت گا رہے ہیں، اب ان کے بھی رویے میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے۔ ناظرین کرام، ہم اس سے قبل کے آگے بڑھیں، ہم آپ کی چودھری پرویز الہی کی گرفتاری تو ہوئی ہے، لیکن یہ جو اس وقت جہانگیر ترین صاحب ایک نئی جماعت بنانا چاہتے ہیں، عام تاثر ہے کہ اس کا نام 2 نام انہوں نے تجویز کیے ہیں، ایک عوام انصاف پارٹی یا پاکستان انصاف پارٹی ہوگی۔ یہ تو ان کو بھی پتہ ہے، جہانگیر ترین کو بھی، کہ ہم انڈیویجول اپنے حلقوں میں کو وزن رکھتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر کسی جماعت کی حمایت انہیں حاصل ہو تو وہ بآسانی اپنے ٹارگیٹس پورے کر سکتے ہیں۔
آپ جس جماعت کی وہ حمایت چاہتے ہیں وہ تو ابھی تک ان کو کوئی ایسی نہیں مل سکی کہ جو پاپولر جماعت ان کی سپورٹ کرے تاکہ وہ بھی اپنی نشستیں لے لیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ ایک اسٹریٹجی ہو کہ ایک پارٹی بنا لیتے ہیں اور پھر جو بڑی پارٹی ہوگی پنجاب میں جس کے کینڈیڈیٹس ہوں گے ان سے زیادہ بارگیننگ اور سودے بازی کر سکیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کے یہ جو منرفین ہیں یہ پی ٹی آئی جیسی ایک جماعت بنا لیں گے. مشکل نظر آتا ہے. جس طرح کسی سیاسی جماعت کو الیکشن سے باہر رکھ کر اسے ختم نہیں کیا جا سکتا, اسی طرح پی ٹی آئی بھی قائم رہے گی. پی ٹی آئی اسی صورت میں ختم ہوگی کہ جب ان کو مزید اقتدار میں کچھ شیئر ملے اور یہ کچھ نہ کر پائیں. پھر دیکھا جاتا ہے اب کیا ان کی اس پالیسی سے پی ٹی آئی کتنی متاثر ہوتی ہے. ابھی تک تو یہی کہا جا رہا ہے جی اس کی لوگ ان کے جو حامی ہیں کہتے ہیں جی 70% تو پی ٹی آئی ہے. میں نہیں مانتا 70%. ٹکر کا مقابلہ ضرور ہے. اگر الیکٹریبل بھاگ گئے اور نئے لوگوں کو لانے کی کوشش کی گئی تو عمران خان صاحب کی پارٹی کو اتنی نشستیں نہیں حاصل ہو سکیں گی جتنی انہوں نے 2018 میں حاصل کی ہیں, بلکہ اس سے نصف کم نشستیں بھی لے لیں تو بڑی بات ہے. لیکن ہوگا یہ کہ یہ جو نشستیں یہ حاصل کریں گے اس میں پی ٹی آئی کے جو مختلف دھڑے ہیں وہ اپنے اپنے طور پر کیش کرانے کی کوشش کریں گے. اس بات کا قوی امکان ہے کہ پی ٹی آئی کو نہ تو اسمبلی میں اکثریت حاصل ہوگی اور نہ ہی وہ سنگل لارجسٹ پارٹی بنے گی. البتہ یہ ضرور ہے کہ 30, 40, 50 نشستیں وہ حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہو جائیں جو شاہ محمود قریشی کی قیادت میں عمران خان صاحب کی آشیرواد سے قائم ہو. لیکن اگر یہ سوچا جائے کہ خان صاحب دوبارہ برسے اقتدار آ سکتے ہیں تو فی الحال تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل کرتاس پر ایک زندہ تصویر ہے کہ اب ان کے لیے واپس آنا ممکن نہیں ہے. فی الحال تو وہ یہ سمجھیں کہ جب اسٹیبلشمنٹ ان کا نام بھی اب سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ کتنے جھوٹے پروپیگنڈے کریں گے جہاں پر وہ آ سکیں گے. لہٰذا یہ کہی جا سکتی ہے بات کہ عمران خان کا سیاسی مستقبل تاریک نظر آتا ہے. عمران خان کے لیے آگے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے مجھے. اور اگر عمران خان صاحب چاہیں بھی کہ میری کوئی صلح ہو جائے اور معافی تلافی ہو جائے, ناک رگڑنے سے کچھ شاید انہیں کوئی رعایت مل جائے, لیکن قطعاً نہیں ہوگا. یہ تو بات اب طے شدہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی نائل انہیں پی ٹی آئی پہ بھی پابندی لگ جائے گی. پھر لوگ جو بنائیں گے ان کے دھڑے بن جائیں گے تو وہ بھی کوئی رول بڑا نہیں ادا کر پائیں گے. لہذا ایک بات بڑی بالکل واضح ہے کہ عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی زیرو ہو جائے گی. لیکن عمران خان کے حامیوں سے عمران خان کا جو غلغلہ ہے وہ بلایا نہیں جا سکتا. اس لیے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ عمران خان صاحب اسی طرح لوگوں کے دلوں میں بسے رہیں گے جس طرح نواز شریف رہا ہے یا جس طرح ذوالفقار علی بھٹو رہا ہے. لیکن مستقبل قریب میں جب تعین ہوگا, ان کی وضاحت ہوگی کہ کن کن لوگوں نے عمران خان کو چھوڑ دیا اور کن کن لوگوں نے عمران خان کے ساتھ آخری وقت تک ڈٹے رہے, وہ ساری جب صورتحال سامنے آ جائے گی پتہ لگ جائے گا کہ پی ٹی آئی کتنی نشستیں حاصل کر سکتی ہے. بہرحال ایک بات تو بالکل واضح اب ہے کہ عمران خان کو کسی صورت کوئی معافی ملنے والے نہیں. جب ان کو معافی نہیں ملے گی, وہ لوگ جو خاموشی سے گھر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں عمران خان کو کوئی چھوٹ نہیں ملے گی. جب لوگ مایوس ہو جائیں گے تو پھر مایوسی جو پیدا ہوگی
اس سے پھر پی ٹی آئی کمزور ہوگی. اب دیکھنا ہے کہ عمران خان لوگوں میں جو اپنے حامیوں میں مایوسی کی لہر ختم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا پھر وہ ایک بار پھر دوبارہ پی ٹی آئی کے اسی ہیڈ کوارٹر میں جا کر لیکچر سننے کے لیے چلے جاتے ہیں, ان کی ہدایات پر عمل درآمد کرتے ہیں. پھر معافی ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے تو اب کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن ایک بات بالکل واضح ہے, اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کے ٹکڑے ہو چکے ہوں گے, پی ٹی آئی کو بہت کم نشستیں ملیں گی, اور جن لوگوں نے کافی دیر سے انتظار بھی کر رہے ہیں اور لڑائی لڑ رہے ہیں مختلف پوزیشنوں میں, ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. اور ایک بار پھر عمران خان صاحب نہ صرف سیاست میں تنہا ہو چکے ہیں بلکہ ممکن ہے کہ وہ سیاست سے ہی غائب ہو جائیں. شکریہ.